سادگی تو ہماری ذرا دیکھی، سادگی تو ہماری ذرا دیکھی، اعتبار آپ کے وعدے پر کر لیا، بات تو صرف ایک رات کی تھی مگر انتظار آپ کا عمر بھر کر لیا، بات تو صرف ایک رات کی تھی مگر انتظار آپ کا عمر بھر کر لیا۔ تو یہ جناب ہم نے آج اپنے پیارے استاد ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، بھائی ہیں محمد افضل بٹ صاحب، ہم نے ہمیشہ ان کی لیڈرشپ میں کام کیا ہے، تو ہم یہ سارا جو سیگمنٹ ہے لیگ کا یہ بھی ہم بٹ صاحب کی رہنمائی میں کریں گے انشاءاللہ۔ برانڈ ایمبیسڈر ہم نے فرسٹ برانڈ ایمبیسڈر ہم نے محمد افضل بٹ صاحب نے بنایا ہے، تو ہم توقع یہ رکھتے ہیں کہ ہمیں یہ گائیڈ بھی کریں گے، سپورٹ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ اس ماڈل کو سکسیسفل کرنے میں وہ اپنا کردار جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ادا کریں گے۔ جناب بٹ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے صدیقی صاحب آپ کا اور آپ کے ساتھ آنے والے پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ عزت بخشی ہے، اور میں خود ایک سپورٹس مین رہا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو جس کے کھیل کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں کے ہسپتال ویران ہوتے ہیں، لیکن جہاں کھیل کے میدان ویران ہو جائیں وہاں ہسپتال آباد ہوتے ہیں۔ اور آج ہم جب دیکھتے ہیں پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں میں سے 24 کروڑ لوگ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، تو اس وقت تک جب تک ہم کھیلوں کی سرپرستی نہیں کریں گے اور اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں ایک صحت مند معاشرہ جو ہے وہ قائم ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے اس لیگ کے حوالے سے میں ویسے تو آپ نے برانڈ ایمبیسڈر بنایا، شکریہ، لیکن میں ایک ورکر کے طور پر بھی آپ مجھ سے اگر کوئی کام لینا چاہتے تو میں حاضر تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی ٹیم کا نہیں، یہ پاکستان کی خدمت ہے، اور جب اس طرح کے ایونٹ ہوں گے نیا ٹیلنٹ سامنے آتا ہے اور پھر پاکستان کا نام بھی روشن کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ اس بینر کے نیچے جو لیگ ہوگی وہ ایک یادگار لیگ ہوگی انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم۔ ابھی جیسا ہے کہ میرے بڑے بھائی افضل بٹ صاحب اور صدیقی صاحب نے بات کی اور بڑی خوبصورت بات کی، اور بھائی افضل نے بہت ہی زبردست بات کی کہ پاکستان کا جو بڑے مسئلوں میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گراؤنڈ ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اب اچھا، جہاں گراؤنڈ تھے بھی کرکٹ کے بٹ صاحب وہاں پارک بن گئے، یعنی لوگ وہاں واک کر سکتے ہیں، کھیل نہیں سکتے، جس وجہ سے آپ کہہ لیں کہ سارے جو نوجوان ہیں وہ بیچارے یا تو سارا دن ٹک ٹاک یوز کرتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹی فضولیات میں لگے رہتے ہیں، ہماری جو ہیلتھی ایکٹیویٹیز ہے وہ کم ہو۔ جب ہمارا دور تھا، ہم جہاں رہتے تھے پاکستان میں، تو گراؤنڈز ہوتے تھے، جہاں دل کیا کھیل لیا۔ اب سڑک میں بھی کوئی نہیں کھیلنے دیتا کیونکہ سڑکیں بھی اتنی تنگ ہوگی، جو محلوں میں ہیں جو گراؤنڈ ہے وہ پارک بن گئے ہیں۔ وہ ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ پارک خوبصورت چیز، حالانکہ یہ بھی دیکھا جائے لڑکوں نے کھیلنا کیا ہے۔ مثلا اگر فیصل آباد دیکھیں، کیونکہ میرا بیسیکلی فیصل آباد سے تعلق ہے اور میں خود اپنے اسکاٹلینڈ ایرون اپنے شہر کی طرف سے ابھی بھی کھیلتا ہوں، اور وہاں پہ مجھے آ کے دکھ ہوتا ہے، صرف گراؤنڈ اچھی کلیئر گراؤنڈ، وہ بوڑھ والی گراؤنڈ آپ نے سنی ہوگی، جی وہ سرینا ہوٹل کے بالکل ساتھ، یا ایک اسٹیڈیم میں تو عام بندے کو وہ جانے دے تو فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں کھیل سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی اچھا قدم ہے، اور اس سے پاکستان کا خوبصورت امیج پوری دنیا میں جائے گا۔ اور یہ جو آپ نے اچھی بات کی کہ اس میں اوورسیز کو بھی انوالو کیا، تو ظاہری بات جب اوورسیز انوالو ہوں گے تو اس کی ہائپ جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی جائے گی، اور وہاں کے لوگ بھی اس میں انوالو ہوں گے۔ آئی تھنک آپ بڑا زبردست قدم کر رہے ہیں، اس میں کافی محنت کرنی پڑتی ہے، مجھے بھی پتا ہے کیونکہ میں نے بھی ایک منی PSL یہاں پہ کروایا تھا چند سال قبل کورونا سے پہلے، تو اس میں آپ کو پتا ٹیمیں بنانا اور یہ وہ ایک اسٹرگل ہے۔ انشاءاللہ ہمارا ساتھ اوورسیز کا ساتھ آپ کے ساتھ ہے۔ تھینک یو۔